بھارت جناب اور اسلحہ خریدنے جا رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید کیا جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ملک ریاض ان کی جو پراپرٹیز ہیں نیلامی اس کی شروع ہونے جا رہی ہے، 26.46 ارب روپیہ ڈیفالٹ ہے۔ خبر آئی تھی کہ جناب کوئی مذاکرات کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی شروع ہوا ہے، کوئی ڈاکٹرز آئے ہیں، تو وہ ہمارا کبوتر کچھ ڈیٹیل لکھ رہا ہے۔ انڈیا کے اندر اس ذات پات کا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ صرف ایک شخص کو بیٹا کہنے کے اوپر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بھارت جناب اور اسلحہ خریدنے جا رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید کیا جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض کا جو ان کی جو پراپرٹیز ہیں جناب اس کی آکشن جو ہے وہ یعنی کہ نیلامی اس کی شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ لوکل نیوز کو بھی ذرا بہت سے لوگوں نے کامنٹس کیے کہ جناب لوکل نیوز جو ہیں وہ ضرور شامل کریں، ان کو مت چھوڑیے گا، تو ٹھیک ہے جناب، اس کو ہم اور بھی زیادہ شیئر اس کا جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہمیں ملی ہیں۔ کبوتر ہمارے جو لوکل کبوتر ہے، پہلے تو وہ کبوتر نا انٹرنیشنل پروازوں پہ چلے گئے تھے، اب ان کو لوکل پروازوں میں واپس لے کر آئے ہیں، ڈومیسٹک پروازوں میں جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس میں کیا اپڈیٹس ہیں۔ اور ایک خبر آئی تھی کہ جناب کوئی مذاکرات کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی شروع ہوا ہے، کوئی ڈاکٹرز آئے ہیں، تو وہ ہمارا کبوتر کچھ ڈیٹیل لکھ رہا ہے، وہ ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اخبار میں بھی آج ایک سٹوری آئی ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کی، ان تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ ساری خبروں کو آپ دیکھ سکیں، بیچ میں سے مس مت کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے اس کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہم نے ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں بھی لنک دیا ہوا ہے، یو کین جوائن اس اوور دیر۔ ماہرہ خان کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ سے کچھ بات کی تھی، اس بارے میں بھی کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ ہمیں ملی ہیں۔ جو آرگنائزرز تھے ایونٹ کے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے، ظاہری بات ہم ان کا موقف بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ اس سارے واقعے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی اور وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں، یہ جج صاحب نے ریمارکس دیے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں، سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار بن سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے اوپر جو درخواست گزار کے وکیل تھے مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے دلائل کا آغاز کیا۔ تو جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا ہے، تو ان کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں، پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں، جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں، آزاد ارکان نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت بن سکتی تھی لیکن مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی پر الاٹ ہوتی ہیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن سے قبل جمع ہوتی ہیں، کاغذات نامزدگی پر غلطی پر معاملہ ٹریبیونل کے سامنے جاتا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر اکثریتی ججز یہ سمجھیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، نظریاتی درست نہیں، نظر ثانی درست نہیں، ایسی صورتحال بنے تو کیا ہوگا؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ ایسی صورت میں نظر ثانی مسترد ہو جائے گی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیا کہ مخدوم علی خان صاحب، مجھے سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، سنی اتحاد کونسل تو ایک نشست بھی نہیں جیت سکی، سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا نے تو خود اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، تحریک انصاف تو فریق بھی نہیں تھی، پھر کیسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ تو کچھ جو کیس کی جو حوالے سے جو چند کورٹ رپورٹرز جو رپورٹ کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے، کم از کم سنی اتحاد کونسل کے لیے۔ آئی ڈونٹ نو اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن ججز کے انہوں نے کہا جی کویسچنز اور ریمارکس سے جو ہے وہ کہانی اس طرف کی جا رہی ہے۔ بٹ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ، جب تک کوئی ڈیسیجن آ نہیں جاتا تب تک اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اوبیسلی جو کورٹ رپورٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں دے ہیو ایوری رائٹ ٹو کامنٹ بیکاز وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ 12 جولائی کو پچھلے سال جو ہے سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 8-5 کے تناسب سے یہ فیصلہ دیا تھا اور تحریک انصاف کو ان مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا اور اس دوران سینٹ کے انتخابات بھی ہو گئے تھے۔ تو 22 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائزہ صاحب سمیت 2 اقلیتی ججوں نے مخصوص نشستوں پر اپنے اضافی اختلافی نوٹ میں قرار دیا تھا کہ کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد بائنڈنگ نہیں ہے اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا
پاکستان تحریک انصاف کے کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ڈاکٹرز وغیرہ آئے ہوئے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے آج, ذرا پہلے میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جی خبریں ہیں کہ امریکہ میں مقیم کچھ پاکستانی ڈاکٹرز آج کل پھر پاکستان آئے ہوئے ہیں. ان کا مقصد عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا ہے. وہ اس مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں, یہ سب سے اہم اور بنیادی سوال ہے. تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس حوالے سے باخبر ہیں, وہ اس ہفتے کے دوران ممکنہ طور پر کچھ نہ کچھ ہونے کے بارے میں پر امید ہیں. تاہم اصل سوال ایک ہی ہے اور اس کا تعلق صرف اور صرف عمران خان سے ہے. کیا عمران خان اپنی گزشتہ 2-3 سال کی وہ سیاست جس کا نشانہ فوج اور فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت رہی, ترک کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ فوج سے بات کریں, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ فوج سے بات بھی کرنا چاہیں اور اسی کے ساتھ فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف محاذ بھی کھولے رکھیں؟ ایک ہی وقت میں اگر خان صاحب فوج سے بات چیت کے خواہش مند بھی ہوں, اپنے سوشل میڈیا کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کے ٹرینڈز کے مطابق اپنی سیاست کو چلائیں, تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ اور پاکستان کی شاندار کامیابی کے بعد ویسے ہی تحریک انصاف کے لیے آپشنز محدود ہو چکے ہیں. انقلاب لانے کی کوششیں کر چکے, اسلام آباد پر چڑھائی کے تجربے بھی کر لیے, سڑکوں پر بھی نکل چکے, جلسے جلوس بھی ہو گئے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو رہنما اور جو پارٹی اپنے آپ کو سب سے زیادہ مقبول سمجھتے ہیں, انہیں قوم کو جوڑنا چاہیے, نہ کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست پر انحصار کرنا چاہیے. جتنا جلدی عمران خان اور تحریک انصاف کی بات سمجھ لیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. اچھا, میری اس سلسلے میں تھوڑی سی جو بات چیت ہوئی ہے چند اپنی سورسز سے, اور یہ وہ سورسز ہیں جو بیسکلی عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, میں ان سے بتایا. تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ جناب ان لوگوں سے رابطے میں ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ چند لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. کیا وہ ڈاکٹرز ہیں یا نہیں ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ چند لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ روڈ بلاکس کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے حوالے سے. وہ ہیں جناب ان کی جو بیسکلی یہی جو انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میرے پاس بھی یہی خبر ہے کہ ایک ڈائریکشن نہیں ہے. ایک جگہ پہ آپ صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں, معاملہ طے بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ساتھ نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں, ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں. تو ایک پالیسی اپنا لیں, جو بھی اپنانی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, اگر آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلنا ہے تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ آ کے میڈیا کے سامنے آ کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے. آپ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر سیز فائر ہوتا ہے. اب تو میرے خیال میں آپ کو بھی سیز فائر کا مطلب سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ سب سے پہلے سیز فائر ہوتا ہے, سیز فائر کے بعد بات چیت ہوتی ہے. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپس میں کچھ یہ گفت و شنید ہوتی ہے کہ اچھا جی ہم فلاں اتنے بجے جو ہے سیز فائر کریں گے اور اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کے اندر کوئی مذاکرات کریں گے. یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ کنٹینیوس ایک نکتہ چینی ہو رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے اپنے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو یہ تاثر یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ نکتہ چینی ڈیلیبریٹلی بھی ہو رہی ہے, اور ڈیلیبریٹلی شاید اس لیے ہو رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کے لیے اسپیس نہ بن سکے. کیونکہ اگر اسپیس بن گئی, اگر عمران خان صاحب کے لیے اسپیس بن گئی اور اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جانی ہیں. بلکہ دکانیں کیا بند ہو جانی ہیں, ان کے منہ بند ہو جانے ہیں. وہ دے ول بیکم ارریلیونٹ. وہ ابھی اس پورے چیس بورڈ کے اندر آپ کو ریلیونسی ان کی نظر آ رہی ہوگی. وہ کچھ اپنے یوٹیوب چلا رہے ہیں, کچھ ویسے میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں, لیڈر بنے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے. ونس عمران خان از آؤٹ تو یہ سب کے سب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, ان کو کسی نے نہیں پوچھنا پھر. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیلیبریٹلی یہ ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں تاکہ تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ چلے. اب مثال کے طور پہ یہ جو پاکستان انڈیا کی سچویشن تھی, اس کے بعد بہت آسان طریقہ تھا چیزوں کو ریزالو کرنے کا. ہو سکتا تھا اگر ہول ہارٹیڈلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیتے کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے جنگ جیتی ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن ایکچولی اس وقت بھی جو ہے وہ رکھنا ڈالا گیا ہے سارے معاملے کے اندر ڈیلیبریٹلی تاکہ ٹینشن رہے. اس کے بعد مثال کے طور پہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ جب فیلڈ مارشل بنے اس کے بعد یہ باتیں وہ باتیں جو مجھے کمیونیکیٹ ہوئی ہیں, جو بتایا گیا کہ جناب یہ پرابلمز آ رہی ہیں بیچ میں. اب اس کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جناب فیلڈ مارشل کیا بادشاہ بن جاتے ہیں. اچھا جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ یہ کہنا کہ جناب ہم جو ہے وہ دوبارہ احتجاج کریں گے, دوبارہ ہم آپ سڑکوں پہ اگر احتجاج کریں گے تو پھر یہی والا روٹ رکھیں, پھر یہی والا روٹ چلے گا. پھر وہ دوسرا روٹ نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ادھر احتجاج بھی کریں تو دوسری جگہ پہ جو ہے وہ آپ یہ بھی کہیں گے جی ہم سے بات چیت کرو. ٹھیک ہے آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرگل کرنی ہے, ہم نے احتجاج کرنا ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں جی بات چیت بھی کرنی ہے. تو بات چیت کرنے والے جو افراد ہیں وہ ان کے لیے یہ پرابلمز آتی ہیں بیچ میں, کیونکہ ان کو پھر بتایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ بیان ہے فلاں کا, یہ بیان ہے فلاں کا, اس نے یہ بیان دیا.
تو یہ پرابلمز ہیں جو اس وقت میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لیے آ رہی ہیں. اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا. فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ایکسیس عمران خان صاحب تک ہے اس وقت. وہ جاتے ہیں جیل میں, ملاقات کرتے ہیں ان سے. فواد چوہدری صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کنفیوژن تحریک انصاف کی غیر منتخب, نااہل, نالائق, کچھ فہم اور بزدل قیادت کا لائے عمل, ان کی نااہلی کا نقصان کس نے بھگتا, کون بھگت رہا ہے اور کون بھگتے گا. صرف عمران خان اور کارکنان 2 سال ہونے کو ہیں, اپنے 2 ٹکے کے فائدوں کے لیے جھوٹ بول کے خان کو گمراہ کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو. دس از ایگزیکٹلی وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 سال ہونے کو آئے ہیں اور 2 سال سے سچویشن یہی چل رہی ہے, بالکل یہی چل رہی ہے. اور سفر کرنے والا صرف ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے عمران خان. اور مزے کون لے رہا ہے؟ جو اے سی والے کمروں میں بھی بیٹھتا ہے, جو ریلیکس بھی کرتا ہے, چل بھی کرتا ہے, احتجاج کی کال بھی دیتا ہے, لیکن احتجاج میں نظر نہیں آتا. ناؤ یو انڈرسٹینڈ. تو یہ پرابلم ہے اس سارے معاملے کے اندر. اس کے علاوہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کے اوپر ایک اور معاملے پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی عمران خان بینگ ڈینائڈ جسٹس فار 7 months now, the چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد, اچھا میں اردو میں کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ القادر کیس کے اندر جو عمران خان صاحب کی بیل اپلیکیشن ہے اس کی ڈیٹ ہی فکس نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب وہ فکس ہوگی لیکن وہ فکس نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی جو ہے انہوں نے ہم سے کمٹ کیا تھا کہ یہ فکس ہوگی. انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ ویسی چھٹیوں پہ جا رہا ہے 28 مئی سے, تو ہمارے پاس آج کا یعنی کہ 26 کا اور 27 کا دن ہے. اگر اس کے اندر بھی کیس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد چلا جائے گا. تو ہم اس لیے آج جو ہے وہ جو ان کے لائر ہیں سلمان صفدر صاحب, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی بیل ہیئرنگ جو ہے اس کو سنا جائے. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا اس معاملے کے اوپر جو بحریہ آئیکن کا معاملہ ہے. یہ بیسکلی اخبار کے اندر جو ہے وہ یہ اشتہار آیا ہے اور اس میں یہ اشتہار بیسکلی آیا 2 دن پہلے ہے, لیکن ہمیں ابھی نظروں سے گزرا کیونکہ اور اتنا کچھ آلریڈی ہو رہا ہے. 19 جون کو جناب بحریہ آئیکن ٹاور کراچی کلفٹن, یہ بالکل ڈالمن مال کے ساتھ ہی ہے وہاں پہ کراچی میں. تو اس کی جو ہے وہ اس کی موسٹ پرابلی آکشن جو ہے وہ ہونے لگی ہے اور اس کی جو ریکوری کے لیے, کیونکہ پیسوں کی ریکوری ہے, دی نیوز کے اندر بیسکلی اخبار اس میں چھپا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ آکشن کے لیے اس میں تقریباً کوئی 26.46 ارب روپیہ ڈیفالٹ ہے جس کو ریکور کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ آکشن ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے عام طور پہ یہ آکشنز کی اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں لیکن ان کے اگینسٹ اسٹے بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اس پہ آگے اسٹے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا ماہرہ خان کے حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا تھا. وہ انگلینڈ میں جو ہے وہ الفٹ کے ایریا میں لنڈن میں جو ہے وہاں پہ گئی تھیں اور وہاں پہ جب ایک وہ جگہ پہ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ دھکم پیل وغیرہ کافی ہوئی اینڈ شی لک ویری ڈسٹریسڈ. اب اس کے اندر جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک موقف دیا. میرا فرض ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ ان کا موقف بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو انہوں نے مجھ سے چند ویڈیوز وغیرہ شیئر کی ہیں. اس میں یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر بیسکلی وہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے لیے بگی کا ارینجمنٹ کیا تھا. بگی کے اندر وہ اور ہمایوں سعید جو ہے وہ اس اسپاٹ کی طرف جا رہے تھے اور بالکل فرسٹ کلاس ایوری تھنگ واز آل رائٹ. لیکن جب وہاں پہ ہم پہنچے تو ہماری جو ایسٹیمیٹس تھے اس سے بہت زیادہ پبلک آئی ہوئی تھی ان دونوں کو دیکھنے کے لیے. تو انٹرنس کے اوپر جو ہے وہ بگی سے اتر کے لے کے انٹرنس تک کا جو ایریا تھا نا وہاں پہ بہت سے لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے بیکاز دے آلسو وانٹیڈ ٹو گو ان سائڈ. انہوں نے بیسکلی ماہرہ نے جو ہے وہ اوپر بالکنی کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے لوگوں سے وہ مطلب بات چات وغیرہ کرنی تھی جو بھی پروموشن کے لیے انہوں نے کرنا تھا. تو بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اندر گھسنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ جام سا ہو گیا اور جس کی وجہ سے ماہرہ بھی جو ہے وہ پھنس گئیں کراؤڈ کے اندر جو ہے. تو یہ انہوں نے کہا یہ انسیڈنٹ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, نو کویسچن اباؤٹ دیٹ, ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن دس از واٹ ہیپنڈ. لیکن اس کے بعد ہمایوں سعید کے ساتھ جو ہے وہ اندر چلی گئیں اور اس کے بعد وہ اوپر گئیں اور بعد میں انہوں نے پوری تقریب جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی, انہوں نے پوری طرح ایڈریس کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہاں پہ پولیس بھی بلائی گئی تھی لیکن پولیس نے بھی جو ہے سارا کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. پوری بات جو ہے وہ اس ساری معاملے کی ہے. تو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ کر دیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ I would still say کہ اگر آپ پاکستان کے سپر سٹارز کو بلا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے بہتر ریسیپشن ہونا چاہیے, بہتر سیکیورٹی ہونی چاہیے. اس قسم کے ویژولس اگر جاتے ہیں دیز آر ناٹ گڈ ویژولس. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے آئی ہوپ کہ اس کا بہتر انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب ذرا انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور انڈیا جناب مزید اسلحہ لینے کا جو ہے وہ سوچ رہا ہے اور S-400 یہ وہی S-400 سسٹم ہے جو کہ ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے
جس کو پاکستان نے جس کے ایک یا دو کمپوننٹس جو ہیں وہ اڑائے تھے. ہم نے اس کے اوپر پورا ایک ولاگ کیا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 6 مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, تو اس میں سے 2 جو ہیں اس کو اڑا دیا گیا تھا. تو اب اس کے اوپر یہ خبر آئی ہے, ٹائمز آف انڈیا نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول جو ہے وہ اگلے ہفتے ماسکو جا رہے ہیں, اور وہاں پہ باقی 2 S-400s جو ہیں وہ بھی ایکوائر کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں, وہ بھی لینے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں, اور روسی حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کریں گے. اور آپریشن سندور میں بھارت اور روس کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیے گئے برہموس میزائل اور S-400 سسٹم سمیت دیگر روسی ساختہ دفاعی پلیٹ فارمز کا جو ہے وہ استعمال دیکھا گیا تھا, اور اب اسی کی تعداد جو ہے مزید S-400 جو ہیں وہ خریدنے کے لیے, جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ اجیت دوول جو ہے وہاں پہ جانے لگے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک واقعہ پیش آیا ہے جناب یہاں پہ گجرات میں, جہاں پہ امریلی ضلع کے اندر ایک, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ ذات پات کا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ ایک دکان میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک دوسری ذات کے نوجوان کو مبینہ طور پر بیٹا کہہ کے مخاطب کیا. ایک دلت جو قوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے, اس نے دوسری ذات کے ایک بندے کو صرف اتنا کہہ دیا بیٹا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مار پیٹ وہاں پہ شروع ہو گئی, اور اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا, اور 6 دن تک وہ شخص جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد جو ہے اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ ان کی سوسائٹی کا وہ اگلی چہرہ ہے جو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا جو ہے نا کس قسم کے ملک سے آپ کا جو ہے وہ واسطہ پڑ رہا ہے. وہاں پہ یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ ذات پات کا اتنا ایشو ہے کہ صرف ایک شخص کو بیٹا کہنے کے اوپر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے جناب بی جے پی کے حوالے سے. بی جے پی بھی جو ہے نا وہ باز نہیں آتی اپنی حرکتوں سے. تو وہاں پہ بی جے پی کے چیف ویپ ہیں روی کمار, تو انہوں نے ایک تقریب سے جو ہے وہ احتجاجی ریلی سے وہ خطاب کر رہے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک جو علاقے کی ڈپٹی کمشنر تھی وہ ایک مسلمان عورت ہے. اچھا مجھے پتہ نہیں ایک فیل آنا شروع ہو گئی کہ ان کو صرف مسلمانوں سے نہیں عورتوں سے بھی چڑ ہے, صرف مسلمانوں سے چڑ نہیں, ان کو عورتوں کے ساتھ بھی مسئلے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بی جے پی, ان کا نام ہے فوزیہ ترنم, جو ڈپٹی کمشنر ہیں, تو بی جے پی کے رہنما نے ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی ایک توہین آمیز قسم کی گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتا ہے کہ یہ نا پاکستان سے آئی ہوئی ہے. اچھا وہاں پہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نا, کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے یہ لفظ ڈیلیبریٹلی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ تو پاکستان سے آیا ہوا ہے اور تو پاکستانی لگتا ہے, تو پاکستان چلا جا. مطلب یہ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ان کو پاکستان سے کتنی کو چڑ ہے, ان کو پاکستان سے کتنی کو نفرت ہے کہ یہ اگلے کے بارے میں نا اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اور وہاں پہ مطلب پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ کرنل صوفیہ کے حوالے سے جو ہے, صوفیہ قریشی کے حوالے سے ایک ایشو آیا تھا, اور اب جو ہے وہ ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر کے بارے میں کہا ہے کہ جی لگتا ہے یہ کہ پاکستان سے آئی ہوگی. اور یہ اسی لیے وہ بیسکلی کیا چکر تھا کہ اس کا وہ جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے اس ایریا کے اندر وہ جو ہے وہ کانگریس کی ہے, اور یہ بی جے پی کا رہنما تھا. اب وہ جو ڈپٹی کمشنر لگائی ہوئی ہے وہ ظاہری بات ہے کانگریس کی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے, جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. تو اس کے اوپر اس نے رگڑتے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے. تو دس از دا مینٹالٹی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ لگتا ہے اس کی بھی بس ہو گئی ہے, ہر جگہ صلح کراتا پھر رہا ہے وہ. پاکستان اور انڈیا کی جو ہے وہ اس نے سیز فائر تو کرا دیا, لیکن لگ رہا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے حوالے سے جو ہے نا اس کو زیادہ کامیابی نہیں مل رہی. اس نے بڑا تپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک پیغام جاری کیا. اس نے کہا I've always had a very good relationship with Vladimir Putin of Russia but something has happened to him. انہوں نے کہا Vladimir Putin جو پیوٹن ہے اس کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے اس کو کچھ ہو گیا ہے. He has absolutely gone crazy, پاگل ہو گیا ہے وہ. He is needlessly killing a lot of people and I'm not just talking about soldiers. اس نے کہا وہ لوگوں کو مار رہا ہے, اور میں یہاں پہ فوجیوں کی بات نہیں کر رہا. Missiles and drones are being shot into cities in Ukraine for no reason whatsoever. I've always said that he wants all of Ukraine, not just a piece of it, and maybe that's proving to be right. But if he does, it will lead to the downfall of Russia. انہوں نے کہا کہ یہ میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ شہروں میں پھینک رہے ہیں اور لوگوں کو, عام لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پیوٹن جو ہے نا اسے جو ہے وہ یوکرین کا ایک حصہ نہیں چاہیے, اس کو پورا یوکرین چاہیے. لیکن اگر اس نے ایسا کیا, ایسی کوئی حرکت کی, تو یہ رشیا کا جو ہے وہ ڈاؤن فال اس سے شروع ہو جائے گا. اس نے آگے کہا لائک وائز پریزیڈنٹ زیلنسکی از ڈوئنگ ہز کنٹری نو فیورز بائی ٹاکنگ دا وے ہی ڈز. یوکرین کے جو صدر ہے زیلنسکی, وہی زیلنسکی جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی, تو میں ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس میں.
تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کوئی زیادہ فیور نہیں کر رہے. ان کے منہ سے جب بھی کوئی چیزیں نکلتی ہیں تو بری نکلتی ہیں. ایوری تھنگ آؤٹ آف ہز ماؤتھ کازز پرابلمس. آئی ڈونٹ لائک اٹ. اٹ بیٹر اسٹاپ. دس از اے وار دیٹ وڈ نیور ہیو اسٹارٹڈ اف آئی ور پریزیڈنٹ. انہوں نے کہا یہ جنگ شروع نہیں ہونی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی میں صدر ہوندا تھے. دس از زیلنسکیز, Putin's and Biden's war, not Trump's. I am only helping to put out the big and ugly fires that have been started through gross incompetence and hatred. انہوں نے کہا یہ زیلنسکی کی جنگ ہے, پیوٹن کی جنگ ہے, یا میرا جو پچھلا امریکی صدر تھا جو بائیڈن, یہ اس کی جنگ ہے, ٹرمپ کی جنگ نہیں ہے. اور میں تو صرف جو ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے میں اسے بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے نا کافی زور لگایا ہے. اس نے کوشش کی ہے کہ ان دونوں کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن ناکامی کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ رشیا بیٹھا ہوا ہے نا, وہاں پہ جو ہے وہ رشیا بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ انڈیا پاکستان تھے, وہ آرام سے چپ کر کے مان گئے. مطلب معاملہ جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر ہی ریزالو ہو گیا. یہاں پہ مہینے گزر چکے ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو رہا. تو دس از واٹس گوئنگ آن. خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.